نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر، قائدین محترم، عمائدین ملت، حاضرین اجلاس، لائق سے تبلیغ اور تحسین ہیں محترم جناب سراج الحق صاحب اور ان کے رفقائے کار، جنہوں نے اس خطے کے سب سے اہم ترین اور قدیم ترین مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کانفرنس تسلسل کے ساتھ اس کا انعقاد کیا ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ تقسیم ہند کا یہ نامکمل ایجنڈا ہے. اس لحاظ سے تقسیم ہند کو 70 سال ہونے کو ہیں، تو تقریباً 70 سال پرانا مسئلہ ہے، جس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سن 48 سے لے کے 57 تک ایک نہیں دو نہیں درجنوں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں، جس میں واضح طور پر ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل اہل کشمیر کی مرضی سے نکالا جائے گا، لیکن آج تک اس پر عمل نہیں ہو سکا. اور ہندوستان مسلسل اپنی دہشت گردی پر اڑا ہوا ہے اور 70 سال سے وہاں کے لوگوں پر جرم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. اب یہ برہان وانی کی شہادت کے بعد اس تحریک میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، نیا بلبلہ پیدا ہوا. یہ ایک بہترین موقع تھا ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ ہم اس کو بین الاقوامی سطح پر اس مسئلے کو اٹھاتے، اس کو اجاگر کرتے. لیکن افسوس کے ساتھ کیا ہیں، اور جس انداز سے ان کو اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے اور ہندوستان کی دہشت گردی کو اقوام عالم کے سامنے ایک تشت ازبام کرنا چاہیے، اس پہ ابھی تک ناکام ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی کچھ پرانی محبتیں ہیں، اور یہی وہ محبتیں ہیں جو اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ اب انہوں نے اس دور کے اندر، جبکہ ظلم و ستم کے پہاڑ وہ توڑ رہا ہے کشمیریوں کے اوپر، اور وہ انڈیا کی فلموں کی اجازت دے رہے ہیں، ان کو کیا حق پہنچتا ہے؟ سن 65 کے اندر تو اس پر پابندی لگائی تھی پارلیمنٹ نے. اب یہ اٹھ سکتی ہے اگر پابندی تو پارلیمنٹ اٹھائے، لیکن وزیر اعظم صاحب کی محبتیں رنگ لا رہی ہیں. کبھی اس کو فیوریٹ ملک قرار دیتے ہیں، کبھی وہ جناب اسے تجارت کی باتیں کرتے ہیں، کبھی وہ جناب اس پہ سے ان کی جو فلمیں ہیں اس پر پابندی اٹھا رہے ہیں. چلو خود نہیں کر رہے تو جو کر رہا ہے اس کو تو کرنا دے گا مسئلہ. اب آپ اندازہ کریں اس سے بڑی افسوسناک کیا صورتحال ہوئی. حافظ سعید صاحب اس مسئلے کو سب سے زیادہ پاکستان کے اندر جو اٹھا رہے تھے وہ حافظ سعید صاحب اٹھا رہے تھے، بھرپور انداز سے اس کو ڈیل کر رہے تھے اس مسئلے میں. لیکن ایک ٹیلی فون آیا، جس طرح مشرف صاحب نے ہتھیار ڈال دی تھے ٹیلی فون کے اوپر، اس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اب ان کے بھی اس ٹیلی فون کو اور ایک دھمکی کو پتہ نہیں کب تک بھگتنا پڑے گا ہمیں، اور کتنا نقصان ہوگا اس تحریک کو. تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو حافظ صاحب کی خدمات ہیں، جس انداز سے وہ لڑ رہے ہیں، افسوس یہ ہے کہ حکومت نے بڑی بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ایک ہی دھمکی کے اوپر وہ ڈھیر ہو گئی ہے. اور اس سے پہلے بھی وہ حرکت کر چکے ہیں. لیون ڈیوس کا واقعہ بھی آپ کے سامنے کہ قاتلوں کو کس طرح انہوں نے ایک دھمکی پر چھوڑ دیا تھا. یہ پاکستان کی سالمیت پر حرف آ رہا ہے، پاکستان کی سورنٹی پر حرف آ رہا ہے، پاکستان کی خود مختاری پر حرف آ رہا ہے. ان کی اس حرکتوں سے ان کو چاہیے کم سے کم کچھ غیرت کا مظاہرہ کریں، اور اس طرح ہر بات ان کی نہ مانیں جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو. اس سلسلے کے اندر کم سے کم کچھ نہیں تو یہ سوچ لینا چاہیے پاکستان کے حکمرانوں کو کہ ہم ان کی جنگ نہیں لڑ رہے، تو ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ مودی نے دھمکی دے دی کہ ہم پانی ایک ایک بوند کو ان کو ترسائیں گے، اور اگر وہ پانی بند کر لیتا ہے کشمیر سے تو ظاہر بات ہے اس لیے تو شہر کہاں جاتا ہے کہ کتنی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کو، اور جو اس کی دھمکیاں ہیں وہ اس کو عمل جامہ پہنائے گا کہ بوند بوند کو ترسائے گا. اس صورتحال کے اندر ہمیں اپنا کیس سمجھ کے اس کو لڑنا چاہیے. یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ سمجھ کر اس مسئلے کو عالمی سطح پر اس کو اجاگر کرنا چاہیے. واحد طریقہ یہی ہے کہ جتنی قومی جماعتیں ہیں وہ سب مل کر حکومت پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ ایک OIC کا ہنگامی اجلاس طلب کریں. کم سے کم وزرائے خارجہ جو ہیں اسلامی ممالک کے، ان کا کوئی ہنگامی اجلاس طلب کر لیں. UN کے جو حقوق انسانی کمیشن ہے اس کے اوپر وہاں وفود بھیجے جائیں، ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اپنے وفود بھیجیں اور کمیشن بھیجیں اور وہاں کے حالات کا تجزیہ کریں اور جائزہ لیں. عالمی میڈیا اس کے اندر کوئی ہماری طرف سے بھی کوشش نہیں ہو رہی ہیں، اس کی فلمیں بنائیں، وہاں بھیجیں. کس انداز سے پیریڈ گنوں کے ذریعے اندھا کیا جا رہا ہے وہاں لوگوں کو اور شہید کیا جا رہا ہے.
اس قسم کے کام کرنے کے ہمارے حکمرانوں کے وہ کریں، اور ہمارا کام یہ ہے اس قومی قیادت کا کہ وہ مسلسل دباؤ ڈالے حکمرانوں پر کہ وہ اس کو عالمی سطح پر اس کو اٹھائیں، اور اس مسئلے کو یہ وقت آ گیا کہ مسئلہ حل ہو، اور انشاءاللہ حل ہوگا اگر حکومت نے دلچسپی لی تو وما علینا الا البلاغ۔